बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है इस वक्त सिंध में, उसकी कारकर्दगी के हवाले से बात होगी। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कि सेनेट में एक तरफ जब हॉर्स ट्रेडिंग के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो रियासत मदीना के दावेदार भी हैं, वो शफ़ाफ इंतखाबात का भी दावा करते हमें नज़र आ रहे हैं। साथ प्रोग्राम में बात होगी कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब ज़िमनी इंतखाबात की बातें की जा रही हैं तो इस वक्त जो वफाक में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसके वज़रा को और फिर उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा का। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इस बात प्रोग्राम में तफसील तौर पर बात होगी। मेरे साथ इन सब पर बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली जनाब लाल माली साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लाल साहब, बात हो रही है सबसे पहले तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और इस वक्त आपके बड़े देरीना साथी हलीम आदिल शेख को सिंध में गिरफ्तार किया गया है और इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा पर दर्ज किया गया है और इल्ज़ाम यही लगाया गया है कि ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह उन्होंने वहाँ पर पहुँच कर तशद्दुद किया और मामला जिस तरह की बातें की गई हैं, क्या सदाकत है इसमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की खालिक है। वो क्लेम करती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो क्लेम करती है कि वो उस मुल्क की सबसे बड़ी जमायत है और वो टॉलरेंस पे यकीन रखती है और वो जमहूरी इक़्तिदार पे यकीन रखती है। अब जो ये कल का मामला हुआ है जिसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, जिसमें अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये सिर्फ हलीम आदिल शेख ही नहीं, आपने देखा 18 जनवरी को उमरकोट में एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक्स चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम इलेक्शन लड़े थे, तो उसके फ़ौरन बाद वहाँ के एक सूबाई वज़ीर ने बिलावल भुट्टो के सामने ये ऐलान किया कि हम अपने अपोनेंट्स को जो है वो तशद्दुद करेंगे और मारेंगे। और ना सिर्फ उसने कहा पर उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA यानी जो पीपल्स पार्टी के मुखालफिन थे उन पे FIRs बड़े पैमाने पे दाखिल हुई और लोगों को हरासा किया गया। तो जैसे इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है तो PTI के कारकुनान पे ख़ास तौर पे जो FIRs नंगर पारकर में दाखिल की गई हैं। तो कहने का मकसद ये है जो पीपल्स पार्टी क्योंकि समझती है कि अल्टीमेटली सिंध में अब लोग स्पेस देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करना है, तो वो हर पुरतशद्दुद गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी कामों पे उतर आई है ताकि उस तब्दीली को ये कुचल सके। अच्छा, लेकिन खान के टाइगर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इनको कहीं भी हम ओपन ग्राउंड नहीं देंगे और हर जगह पे इनसे मुकाबला करेंगे। जैसे आपने कहा कि ओपन ग्राउंड नहीं देंगे, हर जगह मुकाबला करेंगे, और आपने सारा जो दारोमदार है वो सिंध हुकूमत पर डाला है, पीपल्स पार्टी हुकूमत पर डाला है, तो सियासी इंतकामी की बू आ रही है। जैसा आप, मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे इंतकामी सियासत की जा रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है। आपने देखा कि जब मोहतरमा शहीद हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया था कि डेमोक्रेसी बेस्ड रिवेंज, लेकिन अब वो उस नारे से विथड्रॉ हो गए हैं। अब वो तशद्दुद इज बेस्ड रिवेंज, पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाना इज बेस्ड रिवेंज, ज़मीनों का पानी बंद करना जो है वो बेस्ड रिवेंज है। और सिंध के लोगों के साथ ये क्यों, अब बेनज़ीर शहीद ही उनको सिंध के लोगों ने तो नहीं मारा था, अब वो पूरी सिंध की आवाम से जो है बदला ले रहे हैं। आज का एक वाक़या है, एक 3 साला बच्ची मासूम के साथ रेप हुआ है और जब उसको लेके हॉस्पिटल गए वो भी दादू जैसे बड़े शहर में, तो वहाँ पे 1 घंटे तक भी लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुई। तो ये अस्पतालों का हाल है। एजुकेशन में आप देखें कि लोगों को जो है बच्चों के जगह पे ये माल और मवेशी बंधे हुए हैं, तो ये पता नहीं क्यों ये जो बदला है वो सिंध के लोगों से ले रहे हैं। ठीक है लाल साहब, मैं आपसे मज़ीद भी बात करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त बात हम कर रहे हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। सवाल तो बहुत ज़्यादा उठते हैं, आपकी हुकूमत पर भी उठ जाते हैं, क्योंकि जब सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बात की जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, बिलखुसूस इमरान खान साहब जो हैं, वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नैब के बारे में कहा जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाई जा रही है। तो फिर ये तो दोनों तरफ अतराफ से नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ की जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बना रही हैं, ये गलत नहीं होगा?
آپ اگر کل دیکھیں جو اپوزیشن ہے وہ گیلپ سرویز کا بڑا حوالہ دیا کرتی ہے. کل ایک گیلپ سروے جو ہے وہ شائع ہوا ہے, وہ ریلیز ہوا ہے. اس میں حکومت کے ساتھ یعنی کہ کوسچن کے ساتھ یہ تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی یا نہیں کرے گی. تو 62% لوگوں نے 62% لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت ٹائم پورا کرے گی. 70% لوگ جو ان پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کے حمایتی ہوں گے, کیونکہ سب ملا کے اتنی 70% ہی بچے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ نہیں پورا کرے گی. اور صرف 20% لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ گیلپ سروے ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں کہہ رہی ہے, یہ لیٹسٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں آ کے یہ بیانیہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ ہم سے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہم سے بڑا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کے نعرے کے تحت یہ نکلے تھے, تو پاکستان کی عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی عوام کو عمران خان نے کرپشن کے معاملے میں سینسٹائز کر دیا ہے. پہلے کرپشن کو برائی نہیں سمجھی جا رہی تھی یا اتنا میننگ فلی اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا تھا, لیکن عمران خان نے اس کو اتنی ہیمرنگ کی ہے کہ عوام کی ساری مصیبتوں کا جو ریزن ہے, جو روٹ کاز ہے, وہ کرپشن ہے. اب آپ نے دیکھا پی ڈی ایم جیسے باہر نکلی 3-4 مہینے پہلے تو ان کو کوئی سچ ریسپانس نہیں ملا, ان کو بیک ٹریک کرنا پڑا. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 31 جنوری کو یہ کر دے ورنہ آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا. تو اب وہ بجائے یہ استعفیٰ دے دے گی, اب استعفیٰ دینے کے بجائے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس پارلیمنٹ کو انہوں نے ریٹیفائی کر لیا ہے. تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ ریگنگ تھی, تو آج تک یہ کسی کورٹ میں نہیں گئے. اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر تھا اعتراض تھا تو انہوں نے وہ کورٹ میں بھی گئے تھے اور پارلیمنٹ میں بھی گئے تھے. ٹھیک ہے, اب سوالات تو بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں آپ کی باتوں سے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر دل کرتا ہے کہ سوالات کروں, لیکن پروگرام کو تھوڑا آگے بھی لے جانا ہے. میں بھی جاننا چاہوں گا کہ ضمنی انتخابات سندھ میں اس وقت ہو رہے ہیں, اور اس وقت ظاہر پولیٹیکل مشینری کی بات کریں یا پوری گورنمنٹ انجینئرنگ کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں موجود ہے جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. تھرپارکر میں انتخابات ہو رہے ہیں, حلقہ 221 میں بھی. تو وہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ مقدمات درج ہو رہے ہیں, کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو اگر یہ الیکشن پیپلز پارٹی ون کر جاتی ہے تو کیا آپ اس کے نتائج کو قبول کریں گے, یا پھر آپ بھی یہی کہیں گے جو پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے یا نون لیگ کہتی رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں, جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں, ان کا ڈائریکٹلی حکومتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اگر پیپلز پارٹی سیٹ ہار جاتی ہے تو ان کی سندھ میں حکومت نہیں جاتی, اور اگر پی جے ہار جاتی ہے تو اس کی فیڈرل حکومت نہیں جاتی. پاور سے تو نظر آتا ہے نا سر. نہیں, میری بات سنیں. اب آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے جب بھی یہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں تو بیسیکلی پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو جن جن پروونسز میں ان کی حکومت رہی ہے تو ان کو انہوں نے انفلوئنس کیا ہے. میں آپ کو تازہ حیدرآباد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ریسنٹلی سندھ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ جو لاش ہے اگر کوئی ہاسپٹل میں مر جاتا ہے اس کو ایمبولنس مہیا نہ کی جائے. ٹھیک ہے, لیکن جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایمبولنسز میں وہ پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنان جھنڈے اٹھا کے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پولیٹکس میں یہ مافیاز ہیں, یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ گنڈا گردی کرتے ہیں, یہ پورے ریسورسز استعمال کرتے ہیں, یہ پیسے کا استعمال کرتے ہیں, اور پوری حکومتی جتنے بھی ان کے پاس اختیارات ہیں وہ سارے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہراس کرتے ہیں اور دھاندلی کی بنیاد پہ الیکشن جیتتے ہیں. اس وقت سندھ میں کوئی فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ماحول نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے باوجود ان کو کوئی اوپن گراؤنڈ نہیں دیا, کوئی ان سے مکمکا نہیں کیا. انہوں نے تو ہمارے کینڈیڈیٹس کو کروڑ روپے کی آفرز کی کہ آپ ودرا ہو جائے, ہم آپ کو پیسے دیں گے, لیکن عمران خان کے ٹائیگر اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور کھڑے ہیں. چلیں, بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, بائی الیکشنز کی ہم نے بات کی, اب تھوڑی سی موجودہ انتخابات کی بات بھی کر لیتے ہیں. وفاق میں بھی ماحول بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے. سینٹ کے انتخابات اب انتہائی قریب ہیں اور مارچ شروع ہونے کو ہی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے خود کہا کہ ٹائیگرز کو خریدنے کی کوشش پہلے بھی کی گئی ہے. سینٹ کے لاسٹ انتخابات میں ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ہارس ٹریڈنگ پہ بڑا تنقید کی تھی, اور تنقید جائز تھی ظاہر ہے, اور اس میں کافی آپ کے لوگوں کو تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹریڈنگ کی کوشش کی تھی انہیں سسپینڈ بھی کیا تھا. اب ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اوپن ہینڈ ووٹ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تو قانونی طور پہ پاسبل نہیں ہے.
किस तरह रोकेंगे इस हॉर्स ट्रेडिंग को फिर? देखें, ये मुमकिन नहीं है तो मैं ऐसा नहीं समझता कि ये मुमकिन नहीं है ओपिनियन। जो सुप्रीम कोर्ट में जो अब तक की कार्रवाई है उसमें मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, फैसला उसमें आना है। नंबर 1 ये है कि एक जस्टिस एजाजुल हसन साहब है, उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ब्लैक मनी जो मंशिया से कमाई जाती है वो भी इसमें मुलव्वस होती है। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो जाने ना जाने गुल ना जाने बात तो पूरा जानी ही है। तो इलेक्शन कमीशन को पता है, पूरी पाकिस्तान की कौम को पता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि इलेक्शन सेनेट में पैसे का भरपूर इस्तेमाल होता है और ये इसको ज़िम्मेदारी है रोकने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो इसको रोकने में हमेशा के लिए नाकाम गया है। अब वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स बता के, डिफरेंट आर्टिकल्स बता के कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ जो कोर्ट में गई हैं कि ये जो है कोयले का कारोबार जो है, ये खरीद व फरोख्त की जो मंडी लगती है, ये यूं की यूं जारी रहे। अब अंदाज़ा लगाए सीएम सिंध यानी पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ है सिंध में, उस हिसाब से उनके 4 जनरल, एक वुमेन, एक टेक्नोक्रेट सीट्स निकलती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 10 सीट ले जाएंगे। तो यकीनी तौर पे उसके 2 ही तरीके हो सकते हैं कि एक तो या तो किसी को डरा धमका के ले या उसको पैसे से वोट खरीद करे, इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग करे, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं। आपकी जानिब ये तो एलानिया, तो वो आपके ओपोनेंट है ना, नहीं, बाकी नून लीग पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। मैं कह रहा हूँ कि देखो ये एलानिया कह रहे हैं ना कि हम ये करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगर आप इसी को जारी रखेंगे तो आपको शायद रोना पड़ जाए कि वो इनके अपनी पार्टी से बड़ा रोला है और बड़ी इनको मुश्किल होगी। और मैं उम्मीद है, मुझे कभी उम्मीद है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज बनता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको इस बात का अच्छी तरह से इदराक है, जिन्होंने कहा कि अगर सीक्रेट बैलेट है तो वो सीक्रेट रह सकता है, लेकिन तब तक जब वो कास्ट हो जाए। उसके बाद अगर ये ऑब्जर्वेशंस है, उसके बाद अगर कोई पार्टी हेड चाहे तो वो उसको चेक कर सकता है। तो कभी उम्मीद है, और ये तीसरी दफ़ा शायद आज इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप वो रूल्स का बहाना लेके इलेक्शन कमीशन आ रही है, लेकिन कोर्ट ये कह रही है कि इन रूल्स के तहत तो नाकामी हुई है। ये वीडियोज़ आ गई हैं, अब अरबों रुपए, करोड़ रुपए बट रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सका मौजूदा कवानीन के तहत। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी हमारी अदलिया, हमारी पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सब इदारों का फ़र्ज़ है कि ये पाकिस्तान की आवाम को इस जाली जो ये आते हैं अवामी नुमाइंदगान बनकर, इनको रोके। ये पाकिस्तान के प्रेस्टीज का मसला है। ठीक है सर, अब मुझे फरमाइएगा कि ज़ाहिर है आपने कहा एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, साथ कवानीन भी बीच में आ रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा हमें चेंज नज़र आया है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी। पीडीएम क्योंकि पहले ही एक जमातों का मजमुआ बना हुआ, जिसे आप लोग भी कहते हैं, आपके वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि ज़ाहिर है कि ये एक मिक्सचर है, अचार का लफ्ज़ उन्होंने दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है पीडीएम जमातों का। अब ये पीडीएम हमें सेनेट में भी नज़र आ रहा है और मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है वो तो करेगी सपोर्ट, नून लीग भी सपोर्ट कर रही है। किस तरह देख रहे हैं कि कल के दोस्त दुश्मन आज के दोस्त, तो आपको कितना टफ टाइम मिल सकता है सेनेट में इस वक्त? देखिए, सबसे तो पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बात आपको मोरज़ खातर रखनी होगी कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था और उनको मोस्ट प्रोबेबली 62 और 63 में डिस्क्वालीफाई किया था और सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने हुक्म अदूली की थी, उनका हुक्म मानने से इनकार किया था। तो हमारी पार्टी के या हमारा एक कंटेस्टेंट है वो समझता है कि ये इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने तो उस पे जो बार होना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने की, वो फॉर एवर होगी और वो लिमिटेड नहीं होगी। और इसके आर्गूमेंट्स आज हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यानी आरओ के सामने, और इस पे फैसला महफूज कर लिया गया है। हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि कल इसको डिस्क्वालिफिकेशन को वैलिड करार दे दिया जाए, और अगर नहीं भी, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो एक वाज़ा फ़र्क मौजूद है। उनके पास 160 वोट्स भी हार्डली बनते हैं और हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 180 वोट्स हैं, 180 वोट्स हैं।
اور ہم اپنے سب ممبران سے ہماری پارٹی اور ہمارے وزراء سب رابطے میں ہیں، اور وہ سوچیں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے ووٹ خرید کریں، لیکن ان کو مایوسی ہوگی اور ناکامی ہوگی۔ اچھا 21 تقریباً سیٹیں جو ہے وہ سینٹ کی پاکستان تحریک انصاف نکالنے کی دعوے دار ہے کہ اتنی نکال لے گی۔ اب یہاں ایک سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ریاست مدینہ کا بار بار نام استعمال کرتے ہیں، انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ نئے چہرے لاؤں گا، نئے چہروں کا انتخاب ہوگا۔ سینٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نئے چہرے نظر نہیں آتے، اور اب بھی جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں ان میں نئے چہرے کم نظر آتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس وقت بی بی بشرا کے حوالے سے بھی کہ ان کی دوست کو ٹکٹ دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز کار فرما ہے کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ کر بڑے خاص لوگوں کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، خاتون اول جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی وہ پبلک میں آئی ہیں، نہ انہوں نے کوئی پبلک ایڈریس کیا ہے، جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت پورا کا پورا خاندان اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک گھومنے جاتا ہے لنڈن تو دوسرا تقریر شروع کرتا ہے، ایک جاتا ہے جیل تو دوسری تقریر شروع کر دیتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا ہے تو بیٹی اویلیبل ہو جاتی ہے، بیٹے کو کرونا ہو تو بہن چلی جاتی ہے۔ تو وہ ان پہ اگر تنقید ہوتی ہے تو یہ ڈیو ہے، جائز ہے، لیکن جو ایک گھریلو خاتون ہے جو پولیٹکس سے آؤٹ ہے، اس پہ اس طرح کے بار بار الزام لگانا یہ انتہائی نامناسب ہے، اور ہمارے یہ معاشرے میں یہ سوٹ نہیں کرتا۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب وہ ان کی دوست نہیں ہیں جن کو مطلب بشرا بی بی کو وہ دیا گیا ہے ٹکٹ سینٹ کا؟ دیکھیں یہ ایک ذاتی معاملات ہوتے ہیں، کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے۔ اگر یہ کہانیاں آپ یہاں پہ کھول لیں اسلام آباد میں تو بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ایک پرسنل چیزیں ہیں، ایک پرسنل ریلیشنز ہیں، تو ان کو انہی حد تک رہنے دیا جائے، ان کو پولیٹکس کی نظر نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات کہ جو آپ نئے چہروں کی بات کی تھی، ہم نے کافی نئے چہرے اس الیکشن میں بھی انٹروڈیوس کیے، لیکن ضروری نہیں تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ہر 3 سال کے بعد وہ چہرے چینج کر دوں گا، تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں، اور شبلی فراز آئے تھے ہمارے سینیٹر، اور انہوں نے کیسا اچھا پرفارم کیا ہے، زبردست قسم کی ان کی پرفارمنس ہے۔ تو یقینی طور پہ جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں چہرے تو وہ پرفارمنس بیس پہ ریٹین بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے جو بھی سینیٹرز آئیں گے وہ ڈیلیور کریں گے، اور پاکستان کے لیے ڈیلیور کریں گے۔ بیسٹ آف لک فار دی سینٹ الیکشن۔ اب تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ پی ڈی ایم کی ہم نے بات کی ہے، نون لیگ کی بات کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، فیبرری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ فیبرری میں نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے کینسل کر دیں گے، تو اس وقت بھی سوال میں نے اٹھایا تھا اور پوچھا تھا کہ اس قانون کے تحت وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی پرمیشنز ریکوائرڈ ہیں، فیصلے ہوں گے۔ انہوں نے بڑا دبنگ اعلان کیا تھا کہ فیبرری میں ہم نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے۔ فیبرری کی آج آپ سے میری بات ہو رہی ہے، 17 تاریخ ہو چکی ہے، تو وہ تاریخ فیبرری میں کون سی آئے گی جب یہ پاسپورٹ کینسل ہوگا؟ کہ میرا جہاں تک خیال ہے پاسپورٹ کینسل کرنے کی بات نہیں تھی، پاسپورٹ کا ایکسپائر ہونے کی بات تھی، اور جو شاید یا رات کو ہو گیا، کل رات ہو گیا، یا آج رات کو ہو جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو کوئی نیا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا، اور ان کیس وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو بہانہ بنائیں کہ حکومت جو ہے مجھے پاکستان نہیں آنے دے رہی ہے، تو پورا پاکستان جانتا ہے وہ واپس نہیں آنا چاہتے۔ اگر وہ آج اعلان کریں تو ان کو ضروری کاغذات مہیا، ٹریولنگ ڈاکیومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، مہیا کیے جا سکتے ہیں، جس کے تھرو وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا اب تو فضول ہے، کیونکہ ان کو آنا ہوتا تو کب کے آتے ہیں، وہ ان کو بھاگنے کا بڑا مشکل سے موقع ملا کے ساتھ آپ نے کہا، انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے جس میں شیخ صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فیبرری میں پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے گا۔ پاسبل اگر کینسل کر دینا چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ ایک جو اشتہاری ملزم ہے اس کا پاسپورٹ ویلڈ رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ لیکن بھیجا بھی تو آپ نے ہی ہے نا سر؟ جی دیکھیں، ہم نے بالکل بھیجا، ہم نے ہماری گورنمنٹ میں وہ گئے، ان کی ایک انسانی ہمدردی کے تحت ان کو موقع دیا گیا کہ وہ علاج کرائیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ دیکھیں ان کی آپ منافقت کی حد دیکھیں۔ یہاں پہ کارکنوں کو کہتے ہیں باہر نکلے، اور خود جا کے لنڈن میں بیٹھ گئے، اور پھر وہ مریم بی بی جو ہیں وہ اشارتاً کہتی ہیں کہ مجھے بھی بھیج دو، مجھے بھی ایک سرجری کرانی ہے۔ وہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ میں جو سرجری کرانی ہے، لیکن میں گورنمنٹ کو نہیں کہوں گی، ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں چلی جاؤں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مریم نواز شریف کو باہر جانے نہیں دے گی۔ اچھا، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ عمران خان صاحب نے بار بار یہ
وعدے کیے ہیں اور بڑی اعلانات کیے ہیں, دبنگ اعلانات کیے ہیں کہ مجھے اگر برطانیہ جانا پڑا نواز شریف کو لانے کے لیے تو لاؤں گا. 1 سال آپ کی حکومت کو اب تقریباً رہ گیا ہوا ہے کیونکہ اب اگلا سال الیکشن کا ہی ہے, تو کیسے دیکھیں گے کب جائیں گے خان صاحب نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے, کیونکہ اب تو وقت ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو پاسپورٹ کینسل کرنا یا اس کو ایکسٹینشن نہ دینا پاسپورٹ کی, تو لگ تو یہ رہا کہ حکومت نے خود ان کے راستے آسان کر دیے کہ آپ جدھر ہیں ادھر بیٹھے رہیں, نہ کسی اور ملک میں جائیں, اسائلم آپ اپنا فائل کر دیں. آپ کو نہیں لگا راستے آسان ہوئے, اف آئی ایم ناٹ رانگ آن دس؟ دیکھیں, برطانیہ سیالکوٹ کے برابر میں نہیں ہے. برطانیہ ایک آزاد ملک ہے, ان کے اپنے قوانین ہیں, ہمارے اپنے قوانین ہیں. ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنے ایگریمنٹ سائن ہوں. نہ صرف نواز شریف لیکن عمران خان جب بھی بات کرتے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں جہاں سے ٹریلین آف ڈالرز ہر سال لوٹ لیے جاتے ہیں, جو وہاں کے حکمران لوٹ کر ان ممالک میں جا کے اسٹیش کرتے ہیں, جا کے انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ جب بھی باہر جاتے ہیں تو یہ بات بڑے وثوق سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو روکنا ہوگا, کیونکہ یہ جو پیسے لے جاتے ہیں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو حکمران ہیں یا ڈیولپمنٹ کنٹریز کے جو حکمران ہیں, یہ جو پیسے لے جاتے ہیں یہ ان کے نہیں ہیں, یہ ان ملکوں کی غریب عوام کی ہیں. وہ عوام بھوکے مر رہے ہیں اور یہ وہاں جا کے عیاشیاں کرتے ہیں. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان اس پہ بالکل قائم ہے کہ ہر وہ جو ہے ذریعہ یا طریقہ اپنایا جائے گا جس سے اکیوزڈ یا یہ بھگوڑوں کو واپس لایا جا سکے. چلیں, بہت شکریہ. لال مالی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, رکن قومی اسمبلی, اور خاص طور پر آج ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے, پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے ضمنی انتخابات میں, جس طرح کا پاور شو استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کیا کرتی ہے. سینٹ کے انتخابات اب کیونکہ بہت قریب آ چکے ہیں, ہارس ریڈنگ کے دعوے اور باتیں اپنی جگہ بھی موجود ہیں. جیسے لال مالی صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے ٹائیگرز مضبوط ہیں, کسی قیمت پر بکیں گے نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 21 نشستیں تحریک انصاف حاصل کرتی ہے یا 10 نشستیں جس کا دعوے دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے حاصل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. مجھے یہاں پروگرام میں دیجیے اجازت, اعلانے کے بعد. ون ٹی وی, سب پہ نظر, اندر کی خبر.